السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں، اس لیے کہ آپ کا اگر حافظہ کمزور ہے، آپ کی یادداشت کمزور ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی بات کرتا ہے مجھے یاد نہیں رہتی، مجھ سے کوئی کلام کرتا ہے تھوڑی دیر بعد بھول جاتا ہے، میرے ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں، اگر آپ کو یہ عارضہ لاحق ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دور ہونا چاہیے، تو آج اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں۔ خصوصاً جو قرآن پاک کے طلباء ہیں، خصوصاً جو کالجز میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے حافظہ بہترین ہونا چاہیے۔ پہلے جو مائیں ہوتی تھیں وہ انسان کو بادام کھلانے اور طرح طرح کے جو مشروبات ہیں وہ پلانے، اگر کوئی پوچھتا تھا یہ کس کے لیے ہو رہا ہے تو کہتی تھیں کہ میرے بچے کا حافظہ مضبوط ہو جائے۔ اور خصوصاً یہ قرآن پاک کے جو طلباء ہیں، دورہ حدیث کے طلباء ہیں، اور جو بھی علماء عالم دین بن رہے ہیں، ان کے لیے یہ مؤثر وظیفہ آج آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں پیش کروں گا، جس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبوب ہم کو کچھ یاد نہیں رہتا، ہم قرآن پاک یاد کرنا چاہتے ہیں، سینے میں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن یاد نہیں ہو رہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے جن کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہوتا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تجھے بہت نفع دے گی، صرف اور صرف تجھے نہیں، جو قیامت تک آئے گا اس کو سنے گا اور اس عمل کو کرے گا اس کو بھی نفع دے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کو سیکھے گا اس کو ضرور نفع ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم دریافت کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور وہ کون سا عمل ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا، شب جمعہ کی شب آئے تو اگر یہ ہو سکتا ہے کہ رات کے انتہائی وقت میں آپ یہ وظیفہ کر لیں تو بہترین ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وقت میں اٹھ نہیں سکتے جو تہجد کا وقت ہوتا ہے تو آپ درمیان کا حصہ کر لیں، اگر آپ سے درمیانی حصہ میں بھی اٹھا نہیں جاتا تو آپ اول وقت میں کر لیں۔ یہ آسانی دی ہے آپ کو۔ اول وقت میں آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، اس میں پہلی رکعت میں آپ نے سورہ یاسین تلاوت کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ دخان تلاوت کرنی ہے۔ یعنی جمعہ کی رات کے آخری حصے میں یا آدھے والے حصے میں یا پہلے حصے میں آپ نے اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ اقدس میں حاضر خدمت ہو جانا ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ یاسین تلاوت کرنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان آپ نے تلاوت کرنی ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سجدہ، سورہ سجدہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اور چوتھی رکعت میں آپ نے سورہ ملک کی تلاوت کرنی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ سلام پھیریں گے تو اللہ کی پاک بارگاہ اقدس میں گڑ گڑا کر آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے وظیفہ، لیکن اللہ جانتا ہے یہ کتنا آپ کو آسانی کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ کے ذہنوں کو یہ انتہا کا حافظہ اس وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور یہ کرنا
آپ نے ہے، اور جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے نفع بہت زیادہ آپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے حافظے کو مضبوط فرمائے، کریم نجواد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ وسیلہ سے ہر تنگی ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ جو ہے بر وقت آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ۔